پاکستان میں جب بھی کوئی بڑی سیاسی تبدیلی آتی ہے، فوجی اور سویلین قیادت کے درمیان طاقت کے توازن کے بارے میں سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ سابق امریکی سفیر رابن رفائل کہتی ہیں کہ پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ کبھی سویلین حکومتیں نہیں رہیں، لیکن ریاستی ادارے پہلے کے مقابلے میں اب قدرے مستحکم ہیں۔ یہ تو واضح ہے کہ پاکستان میں فوج سب سے مضبوط ادارہ ہے اور رہا ہے، مگر میں نے پچھلے 1-2 عشروں میں دیکھا ہے کہ فوج اور سویلین قیادت کے تعلقات میں توازن آ گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ملک کے اندر دہشت گردوں کے خلاف جنگ اس کی بڑی وجہ ہے، اور دوسرا قیادت کی منتقلی میں تسلسل ہے۔ میرا خیال ہے کہ سویلینز تھوڑا سا حاوی ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں اور فوج اس سے ناخوش نہیں۔ پاکستان کے سابق سفارتکار اور جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں جنوبی ایشیائی امور کے پروفیسر توقیر حسین سمجھتے ہیں کہ فوجی اور سویلین قیادت نے عوام کے لیے نہیں بلکہ اپنے اداروں کے مفادات کے لیے کام کیا ہے۔ دونوں ملٹری کہیں یا پولیٹیشینز کہیں، دونوں اتنے زیادہ کیا کہتے ہیں نا پیپل اورینٹڈ ان کی پالیسیز نہیں ہے، اپنے انسٹیٹیوشنز کا خیال زیادہ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ لوگوں کا خیال کریں، تو اس لیے لوگوں کی ڈسکنٹینٹ بھی ہے، ڈسسیٹسفیکشن بھی ہے۔ کئی عشروں سے جنوبی ایشیائی امور پر کام کرنے والے امریکی مصنف اور تجزیہ کار مارون وائن بوم انتہا پسندی کو پاکستان کی بقا کے لیے بڑا چیلنج قرار دیتے ہیں۔ پاکستان کو آج بالخصوص جو چیلنج درپیش ہے وہ انتہا پسندی ہے۔ سویلین اور فوجی قیادت کو یہ تسلیم کرنے میں کچھ وقت لگا کہ ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے انہوں نے اس کی شدت کا اندازہ لگانے میں کچھ غلطی کی ہے۔ پھر ایک جھٹکے کے ساتھ انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ شدت پسند گروپ اب پاکستان کے آئینی اور جمہوری نظام کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے۔ پروفیسر توقیر بھارت سے بھی پہلے افغانستان سے تعلقات کو پاکستان کا اہم مسئلہ قرار دیتے ہیں اور معیشت اور غیر ملکی قرضوں کو پاکستان کا بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ افغانستان جو تھا نا ایک 75% فارن پالیسی ایشو تھا، 25% ڈومیسٹک، اب یہ 75 ڈومیسٹک ہو گیا، 25 فارن پالیسی ہو گیا ہے۔ تو اکانومی میں آپ کا ڈیٹ دیکھیں کتنا ڈینجرس لیول تک پہنچ گیا ہے، ایکسپورٹس بھی ڈکلائن کر رہی ہیں، ریزروز بھی انڈر پریشر ہیں کیونکہ آپ کے لون ری پیمنٹس ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند دہائیوں میں پاکستان میں سول سوسائٹی اور میڈیا نے جتنی ترقی کی ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستانی عوام کا آنے والا کل ان کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوگا۔